بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ اور میں ہوں جاوید اقبال۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تجزیات شامل کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ دنوں امریکی حکام کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے تھے اور پاکستان کی پرائم خفیہ ایجنسی پر جو الزامات سامنے آئے تھے، اس کے بعد تعلقات میں جو تناؤ پیدا ہوا، جو کشیدگی پیدا ہوئی، اسے دور کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ کیمرون منٹر جو کہ پاکستان میں امریکی سفیر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر سے۔ 2 روز میں 2 بار ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات آئی ہیں کہ مارک گراسمین جو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ ہیں، ان کی بھی امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی نائب وزیر اعظم بھی پاکستان کے دورے پر ہیں اور انہوں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی بھرپور امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کی مختلف جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی مصروف ہیں اور جو چیئرمین امور خارجہ سینٹ ہیں، سینٹ کی جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین سلیم سیف اللہ نے بھی غیر ملکی سفارتکاروں سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی ہیں۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی سرزمین پر کوئی بھی مہم جوئی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 29 ستمبر کو حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور تمام جماعتوں کے قائدین سے اس میں شرکت کرنے کے لیے درخواست کی ہے اور تمام کو ظاہر ہے کہ دعوت نامے بھی بھجوا دیے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون نے بھی اعلان کیا ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے پیغامات سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ اچانک سے جو گرمی آئی ہے، جو تناؤ آیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اور جو بیانات کی وجہ سے جو تناؤ آیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے پاکستان اور افغانستان کے امور کو انتہائی قریب سے انہوں نے دیکھا ہے۔ 14 سال ISI میں رہے، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ۔ شجاع خانزادہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر سابق وزیر خارجہ پاکستان کے جناب خورشید محمود قصوری۔ قصوری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شجاع خانزادہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ اصل میں کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اوباما کی جو افغانستان اور پاکستان کی جو پالیسی تھی اس حوالے سے کہ یہ اس طرح کا تناؤ بن گیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان؟ جاوید، تھینک یو ویری مچ۔ یہ چرچل کی مجھے اس وقت ایک کوٹیشن یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ جی نو میٹر ہاؤ بیوٹیفل اسٹریٹجی از، لک ایٹ دا ریزلٹس۔ تو جو اسٹریٹجی امریکہ کی افغانستان پاکستان کی اسٹریٹجی تھی وہ تو اٹ از اینڈیڈ انٹو اے ڈیزاسٹر، اور ڈیزاسٹر اس طرح سے ہوا ہے کہ ٹوٹلی امریکن فورسز اس وقت جو ہیں جو افغانستان میں ہیں دے ہیو بین ٹوٹلی ڈیفیٹڈ، اور ناٹ اونلی میلیٹری ڈیفیٹ، پولیٹیکل ڈیفیٹ اینڈ اکنامک ڈیفیٹ ان کو مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اتنی جو ایک ورک آؤٹ اسٹریٹجی ہوئی ہے جس کے 3 بڑے نکات تھے۔ ایک یہ تھا کہ جی تھرو ملٹری ہم نے ایک سویلین ایٹماسفیئر قیام کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے سویلین کا جو قیام وہاں پر ایٹماسفیئر ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھنی ہے۔ یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی جو میں نے ابھی بات کی، اس کے اوپر میں کافی پھر بعد میں بات کروں گا۔ اس وقت افغانستان کی سچویشن یہ ہے کہ اس 3 جو نکات تھے ان میں سے کوئی چیز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت پورے افغانستان میں پوری امریکہ کی فوج کی کنٹرول کہاں پر بھی نہیں ہے، اور یہ اس وقت جو پہلے تو ہم سمجھتے تھے شاید کابل میں ان کا کنٹرول ہے، بیکاز IS کے سارے فورسز جو ہے ان کا ہیڈ کوارٹر کابل میں ہے، لیکن جو ابھی کابل بامنگ ہوئی ہے جس کے اوپر یہ ساری ٹینشن پاکستان کے ساتھ چل پڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کابل میں بھی ان کا کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے جب اناؤنس کی اسٹریٹجی کو، اس میں سے تقریباً کوئی 22,000 ایڈیشنل ٹروپس انہوں نے افغانستان بھیجے تاکہ ان کے پولیس کو ٹرین کیا جائے، 85,000 ان کے پولیس افراد جو ہے ان کو ٹرین کیا جائے، تقریباً 1,35,000 انہوں نے ان کی فوج کو ٹرین کرنا تھا۔ پاکستان کو $7.5 بلین انہوں نے دینا تھا کیری لوگر بل کے انڈر۔ تو یہ تو ساری چیزیں بالکل کولیپس کر گئی ہیں۔
وہ اسٹریٹجی جو انہوں نے بنائی تھی وہ تو ساری کولیپس کر گئی ہے. ابھی کیا رہ گیا وہاں؟ ٹھیک ہے شجاع صاحب، ٹھیک ہے شجاع صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمت عملی اپنائی تھی وہاں پر افغانستان میں وہ بالکل کولیپس ہو کر رہ گئی ہے. قصوری صاحب، ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور یہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو گلے تھے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بھی بات ہوتی تھی، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی آخر میں امریکہ نے نہیں کی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اینڈ گیم ہے اس میں شاید پاکستان کے کردار کے حوالے سے امریکہ کو کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کبھی قطر میں دفتر کھولا جاتا ہے، وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی ترکی کی بات کی جاتی ہے. دیکھیے بات یوں ہے کہ جو یہ تناؤ شروع ہے ایڈمرل ملن کے جو ٹیسٹیمنی تھی کانگریس میں، اس کے بعد شروع ہوا ہے سینٹ میں، اور وہ ان کا آخری تقریباً تھا کانگریس کے اندر ان کی پیشی، اور ان کو کامیابی کو حاصل ہوئی نہیں اپنے دور میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کیونکہ جنرل کیانی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اب وہ ان کو تو کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، لیکن وہ ہزیمت پاکستانی فوج کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ سب کو پتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے، امریکہ کا پبلک اوپینین بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہا کہ اپنی اینڈ گیم کے بارے میں. پاکستان تو چاہتا ہے امن ہو افغانستان میں، لیکن بجا طور پر وہ یہ چاہے گا کہ جب وہ امن ہو یا اینڈ گیم ہو، ٹھیک ہے افغانستان کو کنٹرول کرنے کی سوچ تو بے وقوفی ہوگی، اور کوئی پاکستانی حکومت کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اور یہ بھی کوئی کہ ہماری مرضی کی حکومت انسٹال ہو جائے، یہ بھی دیوانگی ہے. لیکن یہ تو ہمارا حق ہے کہ پر کوئی ہاسٹائل گورنمنٹ نہ آ جائے. تو خاص طور پہ جب امریکنز آئے تھے تو انہوں نے ناردرن الائنس کے ان ایلیمنٹس کو ساتھ لگایا تھا جو پاکستان مخالف تھے. تو اب یہ پاکستان آسانی سے تو نہیں بھول سکتا، تو اب وہ یہ چاہے گا کہ جب یہ واپس جائیں تو ہمیں اینڈ گیم میں شامل کریں. تو وجہ یہ کہ شامل کریں، وہ چھپ چھپ کے طالبان سے ملاقات کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ دوحہ میں قطر میں ایک ان کا آفس بن جائے اور ترکی میں بھی نہ بنے، کیونکہ انہوں نے ٹرم یوز کی کہ پاکستان اسفیئر آف انفلوئنس سے باہر ہو. اب اگر ان کو اتنا شک پڑ گیا ہے تو ایک وجہ طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہے، لیکن دور ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی آرمی کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو پبلکلی ہیوملیٹ کریں جو وہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے تو وہ فورس کر دیں گے بیک ٹو دا وال. یہ بہت میں سمجھتا ہوں ان ڈپلومیٹک ان کی اپروچ ہے، اور میرے خیال میں یہ ملن صاحب نے جو جاتے جاتے اپنا ایک تیر مارا ہے، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نقطہ اٹھایا ہے امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کا، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بارے میں کرنل شجاع خانزادہ صاحب کو بہت زیادہ پتا ہے. یہ ہم پوچھیں گے شجاع خانزادہ صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ، خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ، اور گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے کیلگراسی عالمی امور کے تجزیہ کار ہیں جناب برہان خان. خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شجاع صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو جس گروپ کی بات ہو رہی ہے، جس نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے، یعنی حقانی نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ جانتے ہیں. یہ کس بنیاد پہ اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج بھی افغان طالبان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک افغانستان میں ہے اور وہ براہ راست ملا عمر سے ہی ہدایات لیتے ہیں. دیکھیں جی، جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں یہ ایک پشتون لیڈر ہیں، اور یہ خالص گروپ کے ساتھ تھے ڈیورنگ دی افغان وار جب چل رہی تھی، اور یہ بڑے ایک ناور مجاہدین کمانڈر تھے. یہ ابھی ایکوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان کو اس وقت امریکہ کو اپنی امبیرسمنٹ کا، اپنی ڈیفیٹ کا بہانہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ جو ہے سارا جو اس کا بلیم جو ہے، وہ جو کہتے تھے کہ یہ جو گرینڈ اسٹریٹجک الائنس پاکستان اور امریکہ کا ہے ٹو فائٹ دی طالبان، ایکسٹریمزم، القاعدہ کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے، وہ چیز ابھی ان کے پلے نہیں ہے. تو وہ ابھی کیا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ یہ گروپ ہے حقانی کا جو کہ وزیرستان کے علاقے میں ہے اور یہ نارتھ وزیرستان میں ہے. لیکن وہ اس وقت وہ گروپ جو ہے وہ ایون ملا عمر نے اور طالبان نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یہ گروپ جو ہے یہ آلریڈی افغانستان میں ہے
اور ان کا حق ہے لڑنے کا. جس طرح کہ وہ افغانستان کو لبریٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ فورن ٹروپس کو جو ہے وہ افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جلال الدین حقانی صاحب جو ہیں یہ بڑے پرو پاکستان ہیں, یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس کی جو پاکستان کے لیے محبت ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں. اس کا جو لو ہے پاکستان کے ساتھ, اور جو اس نے اس وقت پاکستان کو ڈیلیور کیا ڈیورنگ دی افغان وار, انپریسیڈنٹڈ ہے وہ. اور یہ وہ بندہ ہے جو کہ جب ایک دفعہ رشیا وڈرا کر گیا تھا, اور جس وقت لوہے جرگ کی بات ہو رہی تھی کہ گرینڈ لوہے جرگہ بنے گا افغانستان میں, یہ واحد آدمی تھا امنگ دی 7 پارٹیز کہ یہ اپنے یونس خالص کے پارٹی سے یہ مختلف چلا گیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ بالکل جی لوہے جرگہ ہونے چاہیے. میری ان کی ملاقات وانا میں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ بخشے. کل امام بھی ساتھ ہمارے تھے اور جنرل جنجوعہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے اسی کے اوپر اس سے بات کی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, یہ تو پارٹی موقف سے آپ بالکل ڈائیورٹ ہو رہے ہو, دوسری طرف جا رہے ہو. اس نے کہا جی جہاں تک کہ پاکستان کی بات ہے میں نے جو سیکریفائسز دی ہے وہ میں نے کر لی ہیں, ابھی افغانستان کی بات ہے اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دس. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا آدمی ہے اور بڑا نڈر آدمی ہے, اور اس کی اپنی تقریباً کوئی 3-4 ہزار کی فالوئنگ ہے اس وقت, اور یہ افغانستان میں ہے, اور یہی مین فیکٹر ہے جو کہ امریکہ اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے قصوری صاحب آپ فرمائیے. اب حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بھی طلب کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مئی کے واقعے کے بعد امریکہ کا مسلسل دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا ہم توقع رکھیں آل پارٹیز سے؟ دیکھیے پیغام تو یہی دے سکتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم متحد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے موقع ہیں جس میں پارٹی بازی سے بالا ہونا چاہیے. یہ ان موقعوں میں سے ایک ہے, کیونکہ جس قسم کی کنسرٹڈ ٹاک ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں, پہلے ملن صاحب نے کی, وائٹ ہاؤس نے کی, ان کے سفیر نے کی, اور بہت سے لوگوں نے کی, وہ ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک کیمپین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ پریشر ڈالنے کی کوشش تھی, اور میں کم از کم اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قابل فہم نہیں ہے کہ آئی ایس آئی نے ایکچولی پلان کیا ہے اٹیک ان کی ایمبیسی پہ. وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ملن نے یہ کہا ہے کہ جی اس میں آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا. یہ صحیح ہو نہیں سکتا. اگر وہ یہ ہوتا کہ کوئی ایلیمنٹ پاکستان میں ہے, انہوں نے جو ٹیلی فون کالز ہیں ان کو مانیٹر کیا, وہ تو قابل فہم بات ہے, جیسے بامبے ممبئی معاملات میں بھی تھا. لیکن اس سے یہ توقع کر لینا کہ آئی ایس آئی یا پاکستان کی فوج کے جنرل اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ امریکہ کے اوپر حملہ کریں گے ان کی ایمبیسی میں یہ قابل فہم نہیں سمجھتا. ہاں ان کو اعتراضات بھی ہیں, اور اب کوئی یہ بات چھپی نہیں کہ اسامہ بن لادن پہ جب سے انہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستان آرمی کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو ان کا بیان آیا تھا لیون پنیٹا کا کہ اگر ہم ان کو بتا دیتے تو یہ آگے اسامہ بن لادن تک خبر پہنچ جاتی, یہ آپ کو اس خلیج کی یہ نشاندہی ہوتی ہے جو دونوں ممالک میں اس وقت پایا جاتا ہے. لیکن دونوں ممالک کی ایک مصیبت یہ ہے کہ نہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس میں ان کو امریکنز کو یہ چاہیے کہ اگر وہ انہوں نے بالآخر وہاں سے اینڈ گیم پلان کرنی ہے تو پاکستان کی ترجیحات کو مد نظر رکھیں اور ان کو یکسر نظر انداز نہ کریں. ٹھیک ہے برہان صاحب آپ بتائیے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو قیادت ہے وہ اس معاملے میں سب ایک ہیں امریکہ کے خلاف. یعنی امریکہ نے جو بیانات دیے ہیں, جو الزامات عائد کیے ہیں, پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ جاوید صاحب اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان جہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے, کیونکہ گزشتہ کافی سالوں سے امریکہ جو ہے اپنی طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر ایک ایسی کوئی پوکر گیم شروع کر دیتا ہے جس میں کہ وہ برابر اپنا جو ساتھی ہے اپنی غلطیوں کا ذمہ دار اپنے ساتھی کو ٹھہراتا اور پاکستان کو وہ اس کا ٹھہرا رہا ہے. 2 مئی کے بعد ہم نے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو باقاعدہ ایک لابی بنائی ہے کہ آپ نے ہماری پاکستان کی آرمی کو ہیوملیٹ کیا ہے, اس کے لیے آپ کو اس کا پاکستان کو جواب دینا چاہیے. اور ابھی ہم ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں فرائیڈے کو, اور اس کی جو ہے تمام کارروائی امریکن کونسل جنرل کو بھی یہاں پہ پہنچائیں گے اور پاکستانی ایمبیسی کو بھی. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ
امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تاریخ یہ بتاتی آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر ایک ایسی پوکر گیم شروع کی ہے جس کا کہ اس کو طریقہ کار کھیلنا نہیں آتا. پاکستان کے ذمہ جو بھی کام لگایا گیا ہے پاکستان نے اس کو بخوبی انجام دیا. امریکہ اپنی غلطیوں سے یہ جنگ ہارا ہے افغانستان کے اندر اور اس کا الزام پاکستان کو دینا چاہ رہا ہے. اور جو یہ آل پاکستان کانفرنس بلائی گئی ہے 29 تاریخ کو، میں تمام لیڈران کو بتا دوں یہاں پر میں اپنے تجربے سے اور جو میں یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے، امریکہ میں اپنے ڈالر جو انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، کیونکہ امریکہ میں آج تک جتنے بھی دنیا کے سربراہان مملکت کرپٹ سربراہان مملکت نے اپنا پیسہ امریکہ میں جمع کرایا ان کو واپس نہیں ملا. اس میں چاہے وہ مارکوس ہو، نوریگا ہو، حسنی مبارک ہو، قذافی ہو یا کوئی اور. تو اس کو چھوڑ کر قوم جو ہے اس کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کے اوپر اسٹریٹجی یہ بنانی ہوگی کہ امریکہ کو جو اپنی وار یہ افغانستان میں ہار رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو نہ بنائے. یہ ان کی اپنی غلطی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے کون سی وار دنیا میں جیتی ہے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویتنام میں یہ ہارے ہیں، عراق میں یہ ہارے ہیں، کہ جو گلف وار میں جو انہوں نے ڈیتھ ہائی وے بنائی ہے کہ کروڑوں یعنی کہ معصوم لوگوں کی جان لی ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. بالکل. شجاع خان صاحب آپ فرمائیے کہ کیا ہونا چاہیے، اب پاکستانی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، امریکہ از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ہمیں بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے، ہر جگہ ہم نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ان کے اراؤنڈ کیوں ریوالو ہوتی ہے. اس وقت پوری 18 کروڑ عوام پاکستان جو ہے ان کا انیمی جو ہے وہ انڈیا نہیں ہے، ان کا انیمی نمبر 1 جو ہے وہ امریکہ ہے. جس سے بھی آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں امریکہ ہمارا نمبر 1 انیمی ہے. تو پاکستان عوام ڈرنے والی نہیں ہے، یہ عوام جھکنے والی نہیں ہے. پہلے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہو جائے امریکہ کے ساتھ، ہماری کوئی ڈائریکٹ کلیشز ہماری ہو جائے یا اوپونیٹو اٹیک کر جائے یا کوئی ایئر اسٹرائک پاکستان کے خلاف کر جائے. لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارا اور افغانستان کا انیمی ایک ہی ہے اور وہ ہے امریکہ. 1,50,000 ان کی وہاں پر اس وقت ٹروپس ہے، ان کے وہاں پر کنٹریکٹرز ہیں، ان کے وہاں پر ایمبیسی سٹاف ہے. ان کو نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا افغانستان سے. تو اس لیے امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پینیٹیو ایکشن لے اس کا رزلٹ جو ہے ڈیزاسٹرس ہوگا. میں صرف حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سر میری ایک بات سنیں. دیکھیں ہمارے خلاف کتنی چیزیں امریکہ نے کر لی ہیں، ہمارے ساورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ڈرون اٹیکس ہمارے اوپر کر رہے ہیں. کانٹ وی سنیپ ڈپلومیٹک ریلیشنز ود امریکہ؟ آج آپ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ سنیپ کر دیں امریکہ کے ساتھ، یہ آپ کے پاؤں میں آ کر پڑ جائیں گے. اس لیے کہ ڈپلومیٹک ریلیشن سے سنیپ کرنے سے پورا انٹائر سینیریو بدل جائے گا اس علاقے کا. تو آپ لوگ ذرا تھوڑے سے ایگریسو ہمیں ہونے چاہیے، ہمارے میں انیشیٹو ہونا چاہیے. ہماری لیڈرشپ تو بالکل بیٹھ گئی ہے ساری، ہماری لیڈرشپ کو جاگنا چاہیے. اگر قوم ایک ساتھ کھڑی ہے ساری تو لیڈرشپ کو کیا ڈر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خان زادہ صاحب، بہت بہت شکریہ برہان خان صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا. ملک کی سالمیت کے حوالے سے کیا پارلیمنٹ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتی ہے؟ موجودہ تناؤ میں پارلیمنٹ کا اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موجودہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تناؤ ہے، اس سلسلے میں جو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں آئی ہیں، پہلے ہی حکومت کی جانب سے تمام سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے 29 ستمبر کو. اس سے کیا مقاصد لیے جا سکتے ہیں، کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں، اور پہلے بھی جو مختلف پارلیمانی قراردادیں پاس ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر، جس میں ایک ڈرون حملوں کے خلاف بھی تھی، امریکہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتا، ان قراردادوں کا احترام کیوں نہیں کرتا؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب قمر دلشاد صاحب نے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. ابھی آل پارٹیز کانفرنس تو بلائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر ان ڈرون حملوں کے خلاف بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں، لیکن امریکہ نے اس کا احترام نہیں کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ پھر اس طرح کا کردار نہیں ادا کر سکتی یا اسرٹ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گزارش ہے جاوید اقبال صاحب کہ ہماری پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی نہیں کر رہی. ان پرنسپل دیکھا جائے کہ وہ ان کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے اور ان کی پارٹی کے اندر مختلف گروپ بندی ہو چکی ہے.
اب آپ حال ہی میں دیکھیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے جس طرح کے سے ایک شدید الزامات لگائے ایک پاکستان کی پارٹی پر، اور اس پارٹی کے سربراہ نے بھی اس کے جواب میں جو الزامات لگائے، اس نے جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے تو بالکل ہی پاکستان کی سیاسی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ان پرنسپل دیکھا جائے تو پاکستان کے حقیقی معنوں میں وہ صحیح ادا نہیں کر سکتے اپنا کردار جو ہے۔ اس کے جواب میں الطاف صاحب سمجھیں جو بھی جنہوں نے جواب دیا تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ عوام نے اس کو کوئی اچھا اثر نہیں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پارلیمنٹ کو دیکھیں، اب پارلیمنٹ جو ہماری موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں تقریباً کوئی 150 کے لگ بھگ ایسے ہماری پارلیمنٹ کے رکن ہیں جس میں تمام صوبائی اسمبلی کے بھی شامل ہیں کہ جن کے ڈگری کے بارے میں بھی مشکوک کردار کے بارے میں بھی مختلف عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں پاکستان الیکشن کمیشن نے جو 26 جو بائی الیکشن کروائے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ریمارک دی ہیں کہ یہ غیر آئینی ہیں، یہ آئینی طور پر انتخابات نہیں کروائے گئے، اس لیے کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو تھا وہ ابھی وجود ہی میں نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اخبارات میں بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے پارلیمنٹ میں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً کوئی 97 یا 97 ارب روپیہ ڈالر جو ہے ان کے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کے باہر جمع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سینیٹر محمد درانی نے بھی ایک جسٹس اعلیٰ وسائق کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹ داخل کر دی ہے۔ یہ تمام صورتحال اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں ہماری پارلیمنٹ پر وہ اعتماد نظر نہیں آتا جو ایک صحیح پارلیمنٹ کو آنا چاہیے۔ جیسے کہ ٹرکی کی جو پارلیمنٹ ہے پوری جو ہے ٹرکی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، ایون انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے، بنگلہ دیش کی ہے، سری لنکا کی ہے، وہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ بعض ہمارے سول سوسائٹی نے یا اخبارات کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ہماری پارلیمنٹ کو جو ہے اس کے اعتماد کے ساخ کو مضروب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اندر سے بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے باہر سے بھی وہ اعتماد نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے اگر امریکہ جو ہے ایک بڑی سپر پاور ہے اور بڑی پوری ڈیموکریسی کو دیکھ رہا ہے، اب یہ جو موجودہ اسمبلی جو آئی ہے 2008 کے جو انتخابات ہوئے ہیں یہ پریزیڈنٹ بش کی ڈائریکٹرون کے تحت آئی ہے، اس کے نظریے کے تحت آئی ہے، اس نے باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کی ہے۔ جب میں سیکرٹری تھا پاکستان الیکشن کمیشن کا تو میرے سامنے ہال برو کی بھی، رچرڈ باچر کی، کنڈالا رائس، ان سب سے ہماری ملاقات رہی۔ وہ پاکستان کے سسٹم کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے مانیٹرنگ کی۔ ان حالات کے تحت ایک ظاہر ہے ایک NRO بھی آیا، وہ بھی اچھا ہے۔ ان پہ دیکھا جائے تو ایک صحیح معنوں میں سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے تحت جو ہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر پاکستان میں آئے، انتخابات ہوئے، لیکن وہ پوری عوام کی توقع کے مطابق وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں اتری۔ یہ جس طرح سے امریکہ دھمکیاں دیتا رہا ہے، کیا ہم نے کبھی تاریخ میں ان کو کسی طرح سے کوئی جواب بھی دیا ہے ان دھمکیوں کا؟ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے پہلے 51 میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے زمانے میں انڈیا نے دھمکی دی تھی، تو اس وقت نوابزادہ لیاقت علی خان نے ایک پوری قوم کے لیڈر کی حیثیت سے، قائد ملت کی حیثیت سے انہوں نے انڈیا کو موقع دکھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پورے کراچی سے لے کر راس کماری تک جو ہے پوری عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، اور پورا اس نہرو ہل گیا تھا۔ اور جو ہمارے بارڈر پہ فوجیں آ گئی تھی، پاکستان سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی، وہ تمام فوجیں واپس چلی گئی تھیں۔ اسی طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں کہ جب یہ انڈیا کی اور چائنا کی جنگ چھڑی تو اس پہ پریزیڈنٹ کینیڈی نے پاکستان کو دھمکیاں دی۔ اس کے جواب میں فیلڈ مارشل ایوب خان کا ایک بہت بڑا تاریخی خط اس وقت کے امبیسڈر جو تھے امریکہ میں عزیز احمد نے رات کو 3 بجے پریزیڈنٹ کینیڈی کو جگا کے خط پیش کیا گیا، جس میں کہ پریزیڈنٹ ایوب نے شدید معنوں میں احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا۔ اس کے خط کا متن جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ مجھے خود صدر ایوب خان صاحب نے اپنی وفات سے پہلے کوئی 17 اپریل جو ہے 74 کو مجھے بتایا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب میں نے وہ خط لکھا تو خط میں بہت بڑا خط ہے، وہ خط کلاسیفائڈ خط ہے اصلی معنوں میں، اس کا 1-2 جملے انہوں نے مجھے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خط لکھا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم پاکستان کے خلاف غلط جا رہے ہو، ہم تمہارے پکے دوست ہیں، تمہارے دوست اتحادی ہیں، ہم سیٹو اور نیٹو کے ممبر ہیں، لیکن تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس معاملے میں انڈیا اور چائنا کی جنگ میں۔ اگر پاکستان ایک عیسائی مملکت ہوتا، کرسچن پریزیڈنٹ ہوتا تو تم پاکستان کا ساتھ دیتے، چونکہ پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہے تو لہذا تم پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ خط تھا بڑا تاریخ خط جو ایوب خان نے لکھا۔ آج وہی صورتحال ہو رہی ہے کہ ہم امریکہ کی اتحادی رہے، ہم نے پورے پاکستان کی قوم نے، حکومت نے اس کا ساتھ دیا امریکہ کا، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں وہاں کھانے گروپ کے چکر میں ہمیں وہ کر رہا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے حکومت نے، اگر تو قمر صدیق شاہ صاحب یہ تھریٹ جو ہے یہ بڑا سیریس ہے، بڑا تشویشناک ہے، تو پھر اس صورت میں حل کیا ہے؟
اس کے سلسلے میں اگر یہ واقعہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح حقیقی معنوں میں یہ دھمکی دی گئی ہے پاکستان کو اور پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، تو پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ صدر زرداری کو اپنا ایک عینی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے ایز اے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کو ان کی سپورٹ کرے گی، اور وہ چیف ایگزیکٹو کے اختیارات بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پوری قوم جو ہے فرد واد کی طرح اٹھ کھڑی ہوگی، اور وہ واقعہ صحیح معنوں میں پریزیڈنٹ زرداری کی طرف سے یہ امریکہ کو میسج آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انہیں پاکستان میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے اور وہ امریکہ کی ہر تھریٹ کا مقابلہ کرے گی۔ تو یہ اس کا حل نکلے گا، اس سے پوری قوم بھی تیار ہو جائے گی، اور پھر جو نیشنل گورنمنٹ بنے 1 مہینے کے بعد گورنمنٹ بنائی جائے نیشنل گورنمنٹ، اور وہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے 1 سال کے بعد ملک میں انتخابات کروائے، تو وہ ایک صحیح حقیقی معنوں میں ایک جمہوری طور پر ہمارا عمل پورا ہو جائے گا، اور ہم صحیح معنوں میں ایک جمہوری پارلیمنٹ کے طور پر انتخابات کروا کے صحیح لیڈرشپ بھی سامنے لے آئیں گے۔ اچھا، یہ آپ بڑی ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اس لیے ایک ایمرجنسی کے صحیح ہوگا تو امریکہ کو صحیح میسج آئے گا، ادروائز یہ سمجھے گا کہ یہ ایک میڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، سائیکالوجی وارفیئر ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے جو ہے کوئی سمجھے گا توجہ اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہے، کبھی سیلاب کی توجہ ہو رہی ہے یا اور دیگر مسائل۔ اب دیکھو نا، نہ تو صوبہ بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ وہ ایک صحیح بلوچستان کی عوام کی نمائندہ نہیں ہے، اسی طرح صوبہ سرحد جو ہے وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ایک طالبان کے ساتھ ڈری ہوئی ہے، شکار شدہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے۔ پنجاب میں جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ تو یونیفیکیشن بلاک کی وجہ سے باقاعدہ مارتی وجود میں آئی ہوئی ہے، اگر یونیفیکیشن بلاک پیچھے ہٹ جائے تو پنجاب گورنمنٹ کہاں رہے گی؟ اسی طرح سے جو ہمارا دیگر صوبوں میں ہے، سندھ میں دیکھیں وہاں ایم کیو ایم کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ اختلافات رائے پائی جاتی ہے، تو صحیح معنوں میں ایک گورنمنٹ نہیں پائی جا رہی، اور موجودہ پارلیمنٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا کریڈبلٹی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کنور دلشاد صاحب ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور اپنے اعتماد کو عوام کے اندر بحال کر سکتی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ایک نئی خبر دیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جو 3 مارچ 2009 کو حملہ ہوا تھا اس میں جوڈیشل کمیشن نے کچھ تجویز دی تھی، کچھ ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پنجاب حکومت تیار نہیں ہے کہ وہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں دنیا نیوز کے ناظرین کو ہم ایک نئی خبر دے رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ 3 مارچ 2009 کو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور کے علاقے لبرٹی میں ایک حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے حوالے سے، اس کی تحقیقات کے حوالے سے، اس میں جو مرتکب افراد تھے اس حوالے سے ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں اسے پنجاب حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سانحہ سیالکوٹ جب ہوا تھا تو اس کے جو ملزمان تھے پولیس افسران، ان کو عدالت کی طرف سے دی گئی جرم پر دی گئی جو سزائیں تھیں، بالکل اسی طرح سے اگر اس کیس کو بھی لیا جائے تو وہاں پر جس طرح سے سزائیں دی گئی اور سانحہ سیالکوٹ میں جو ملوث پولیس ملزمان تھے، بالکل اسی طرح اصولی طور پر تو سزائیں یہاں پر بھی ہونی چاہیے تھیں، لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ اس دور کے یعنی 3 مارچ 2009 کے انسپیکٹر جنرل پولیس خالد فاروق خواجہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو نیچے کے افسران ہیں جوڈیشل کمیشن نے جس کی سفارش کی تھی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے غفلت برتی تھی، وہ پنجاب حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے انکاری ہے، اور یوں جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو سفارشات سامنے آئی ہیں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ خبر ہمیں دی ہے دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن جناب رؤوف کلاسرا نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ رؤوف کلاسرا صاحب۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تضاد ہے پنجاب حکومت میں، ایک طرف سانحہ سیالکوٹ ہوتا ہے، اس کے ملزمان کو سزا دی جاتی ہے، دوسری جانب سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ جو حملہ ہوا اس میں جو غفلت کے مرتکب افسران ہیں ان کو وہ سزا نہیں دے رہی، اور پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ اس وقت کے آئی جی کو سزا دی جائے گی۔ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن بنتا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پنجاب حکومت اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس وقت کے وہ جو انسپیکٹر جنرل تھے خالد فاروق خواجہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر راج لگا ہوا تھا، سلمان تصیر صاحب گورنر تھے، لہذا پنجاب یہ حکومت آج یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کے وہ جو آئی جی تھے، کیونکہ وہ یہ سلمان تصیر صاحب کے لگے ہوئے تھے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ کارروائی کریں گے۔ یہ 2-2.5 سال گزر گئے، کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ اسی رول کو آپ اپلائی کریں کہ آج جس دور میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے
آپ اس دور کے انسپیکٹر جنرل کو کرتے ہیں. تو آج کے انسپیکٹر جنرل صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے جاوید اقبال صاحب ہیں, تو سانحہ سیالکوٹ میں ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ایک واقعہ ہی ہوا ہے نا, آپ اس کی اگر رسپانسبلٹی کا تعین کر رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ ڈی پی او کو سزا دی, ڈی پی او صاحب یہ وقار چوہان صاحب موقع پہ وہ بھی موجود نہیں تھے, بعد میں پہنچے, آپ نے ان کو بھی سزا دی. آپ نے 5-6 اور بھی پولیس آفیسروں کو سزائیں دی, یہ کہے کہ آپ موقع پہ نہیں تھے لیکن آپ کی ڈیوٹی بنتی تھی, آپ کی رسپانسبلٹی تھی, لہٰذا آپ نے ان کو بھی سزائیں ہوئی. سوچنے والی بات یہ ہے جو 12 کے قریب افسران جن کا نام دیا گیا اس میں کمیشن کا, یہ جسٹس رضوی صاحب کا کمیشن بنا تھا, انہوں نے باقاعدہ 12 لوگوں کے نام دیے اور جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے سری لنکن ٹیم کے ساتھ جانا ہے, پروٹیکشن دینی ہے اور باقاعدہ روٹ پہ ان کا انہوں نے خیال رکھنا ہے. سارے کے سارے لوگ اس دن غائب تھے جن کی ڈیوٹیاں تھیں. ان لوگوں کو سزا اس لیے نہیں دی جا رہی, جو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پنجاب حکومت کا اپنا ایک اس کا جسٹس کا سسٹم ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ لائل ہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ان پہ آپ آ کے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں گے. ایک اور اس پہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن سپورٹس ہے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے ایک میٹر آیا اور اس میں باقاعدہ انہوں نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلایا اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے لکھ کے دیا ہے, جو پیپر ہم دکھا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی پنجاب حکومت کو ہم نے 10 دفعہ کہا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. جو پولیس آفیسر ہیں جن کی وجہ سے کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا, انہوں نے ڈیوٹیز نہیں دیں. انہوں نے جواب میں کیا لکھ کے بھیجا ان کو, کمیٹی کو اور حکومت پاکستان کو, انہوں نے یہ لکھ کے بھیجے ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, یہ بے قصور ہیں, یہ بے گناہ ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کارروائی کرنی بھی ہے تو اس وقت کے انسپیکٹر جنرل پولیس کے خلاف ہو سکتی ہے. اور میں ایک اور بات بتاتا جو اس میں جو بڑی ضروری ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ کو یہ جو سزا دی گئی ہے اس میں زیادہ ایک یہ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چاہتے تھے وہ کچھ بندوں کو یہ پولیس مقابلے میں ماریں. اور پرٹیکولرلی آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی تھی کہ ڈیوو کی ایک وہاں پہ بسٹ ہوسٹس تھی, چند لوگوں نے اٹھا کے رات کو اس کو ریپ کیا گیا تھا جو بعد میں پکڑے گئے تھے. تو پنجاب حکومت چاہ رہی تھی کہ آپ ان کو یہ پولیس مقابلوں میں ماریں, جس پہ انہوں نے ریفیوز کیا تھا. ان کو نام دیا گیا تھا یہ تو چکن ہارٹ ہیں کہ یہ بندے نہیں مار سکتے پولیس مقابلے میں. یہ سزائیں دینے کی وجہ ایک طرح کی یہ بھی تھی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے, یہ آج ہم یہ میرا خیال ہے ہم یہ آخری کوئی جوڈیشل ہم رپورٹ نہیں دکھا رہے جس پہ پنجاب حکومت عمل نہیں کر رہی. اور مسلسل میرا خیال ہے یہ عدالتوں کی جتنی یہ توہین یا جتنی ایک طرح آپ کہہ سکتے ڈس ریگارڈ پنجاب حکومت دکھا رہی ہے. مثلا ہمیں خواجہ شریف والا کیس بھی ہے, خواجہ شریف والی ہم نے آپ کو دکھائی ہے, انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی انہوں نے, اور اس کو اٹھا کے ڈمپ کر دیا ہے. یہ ان کی جسٹس یہ شبیر والی ایک اور یہ جوڈیشل انکوائری اس پہ عمل نہیں کر رہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے جاوید صاحب؟ اس کا نقصان اس پہ میں آتا ہوں, لیکن میں اس سے پہلے یہ پوچھ لوں کلاسا صاحب کہ اس میں یہ بھی سفارش کی گئی تھی کہ انہیں کوئی پوسٹنگ بھی نہ دی جائے. ایگزیکٹلی اس میں جسٹس شبیر صاحب نے یہ لکھا تھا جو بڑی خوفناک چیز تھی اور کسی بھی پولیس کاپ کے لیے میرے خیال ڈوب مرنے کی بات تھی. انہوں نے کہا یہ بزدل پولیس آفیسر تھے 12 کے قریب, انہوں نے ان کے لیے لفظ یوز کیا ہے کہ یہ کورڈ سے جو بھاگ گئے تھے, انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں دی تھی. آپ ان کے خلاف تو میکسیمم پینلٹیز پہ جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب ایک ہی چیز چاہتے ہیں, ون مین شو ہے, آپ کو پتہ ہے آج کل جیسے وہاں گھروں میں جا کے ڈینگی ڈھونڈ رہے ہیں. سیم کیوں انسٹیٹیوشنز پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتے, انسٹیٹیوشنلائز کوئی وہاں پہ چیز کو یہ نام ہی نہیں ہے. سیم انہوں نے یہ کیا کہ جتنے ان کے یہ افیسر ہیں اور ان میں موسٹلی بڑے ان پہ کوسچنز اٹھتے رہے ہیں, پولیس مقابلوں میں شامل رہے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے بڑی بات ہوتی رہی ہے, ان تمام کو پوسٹنگ دی ہوئی ہے, بہت ساروں نے جا کے پروموشن لے لی ہیں. میری سمپل کنسرن یہ ہے کہ اگر آپ نے سانحہ سیالکوٹ پہ لوگوں کو سزائیں دی ہیں, پولیس والوں کو دی ہیں, تو پھر یہ اصول آپ یہاں کیوں نہیں اپلائی کر رہے؟ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کلاسرا صاحب؟ دیکھیں معاشرے پر یعنی سزائیں نہ دینے کا, اور پھر اگر ہم اس کو ایک گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں, عالمی پرسپیکٹو میں دیکھیں, کرکٹ کے لیے یہ تو میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کرکٹ کا جنازہ نکالا تھا پاکستان سے, یہ وہ دن تھا کہ اس کے بعد پاکستان سے کرکٹ ختم ہو گئی تھی. آپ نے ان کو ہیرو بنا کے ان کو پوسٹنگ دی ہوئی ہے اور ان کی آپ آگے پروموشن کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل واقعہ ہوا ہے کلر کا حال کا, اس میں نیگلیجنس سامنے آئی ہے ڈرائیور کی کہ اس کی صحیح طریقے سے اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی اور آ کے تیز رفتاری کر رہا تھا. اس سے پہلے کشمیر میں بھی ایسے بچے وہاں پہ بیچارے, آپ کو یہ یاد ہے کہ بس کی وجہ سے مرے تھے 3 میرے خیال 30 کے قریب بیچارے بچے وہاں بھی جہاں بیک ہوئے تھے. آپ کے یہاں سسٹم ہی نہیں ہے, اور وہ بھی یہی بتایا گیا تھا. کنڈکٹر تھے اس دن, ڈرائیور صاحب چھٹی پہ تھے اور کنڈکٹر کو انہوں نے کہا کہ بس آپ لے کے چلے جائیں, انہوں نے 30 بچے بیچارے مار دیے. آپ نے سیم کل آ کے یہاں پہ دیکھا. فیصل آباد کے لوگوں کو کل چاہیے تھا کہ وہ سکول میں توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے کل وہاں کے اس پہ جاتے, ان کا جو
DPO تھا یا ان کی ٹریفک والے لوگ تھے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو سسٹم بنایا ہے, ایک ڈرائیور بنانے کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور نیگلیجنس جب ہوتی ہے, اور یہ نیگلیجنس, یہ جو کل والا واقعہ میں سمجھتا ہوں, اگر کوئی اس کا ریسپانسبل ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس ڈرائیور کو جا کے وہ دیا, لائسنس دیا ہے کہ آپ جائیں اور بچوں کو مارنا شروع کر دیں, اگر تھا یا نہیں تھا. یہ معاشرے میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ کوئی کتنا بڑا واقعہ ہو جائے, سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہو جائے, 8 لوگ مارے گئے تھے اس میں, اگر آپ کو یاد ہو, اور مرنے والوں میں اس میں پولیس والے بھی شامل تھے, اور سری لنکن اس میں کرکٹ ٹیم کے لوگ بھی شامل تھے, زخمی ہوئے کہ پاکستان سے کرکٹ ٹیم گئی, ٹیمیں گئیں, یہاں سے یہ لا اینڈ آرڈر مسئلہ ہوا, اس کے بعد اٹیکس ہوتے رہے بیکاز کہ آپ نے اپنے کچھ پسندیدہ لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. اور پنجاب حکومت اس پہ نوٹوریسلی میں کہتا ہوں یہ مشہور ہے کہ یہ کسی بھی کوئی یہ جوڈیشل کمیشن ہو, انکوائری کمیشن ہو, کسی چیز پہ ہو, یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. اور معاشرے میں اس وجہ سے کہ جب یہ رول آف لا نہیں ہوگا, اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, آپ کے ڈرائیور بچوں کو مارتے رہیں گے, آپ کے کنڈکٹر اٹھ کے بسیں چلانا شروع کر دیں, کیونکہ انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو کوئی اسٹاپ کرنے والا نہیں ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہو. اور اس ملک میں جتنے ڈرائیونگ بھی یہاں پہ لائسنسز دیے جا رہے ہیں کوئی پراپر طریقے سے نہیں دیا جا رہا, اس لیے ہمیں روٹ کاز جو ہے وہ رول آف لا کے ذریعے ہے. اور پولیس والے میں سمجھتا ہوں میکسیمم, یہ سارے تو ایسے نہیں ہوتے, اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے جیسے کہ اس رپورٹ میں دکھایا گیا ہے. اور یہ پنجاب حکومت جو کر رہی ہے کہ یہ 2 قسم کے یہ رول آف لا لا رہے ہیں, سیالکوٹ کے واقعے کے لیے اور سزائیں, ٹھیک ہے, لیکن سری لنکن کرکٹ ٹیم کے لیے جنہوں کرکٹ ٹیم کا جنازہ لکھا اور جن کے لیے کہا کہ کورڈز ہیں یہ پولیس والے, ان کو شہباز شریف صاحب نے پوسٹنگ بھی دی ہوئی ہیں, ان کو پروموشن بھی دی ہیں اور امپلیمنٹ بھی نہیں کر. بہت بہت شکریہ. دنیا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن رؤف کلاسرا ہمیں آج ایک نیا اسکینڈل دے رہے تھے, ایک نئی خبر دے رہے تھے. پنجاب حکومت جو آئین اور قانون کی بات کرتی ہے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس طرح سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے سزائیں دی گئیں تو بالکل اسی طرح سے ان سزاؤں کو بھی امپلیمنٹ کروانا چاہیے جو کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے جو سفارشات کی ہیں. پنجاب حکومت کہتی ہے کہ سابق IG کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے لیکن ان کے نچلے افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم سوال ہے پنجاب حکومت کے لیے, کیونکہ ہم سب صوبوں کے لیے, ہم سب سیاسی جماعتوں کے لیے, ہم سب حکومتیں جہاں جہاں بھی 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں یا وفاقی حکومت ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.